السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام نہ قابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے ان کا تعلق مظفر آباد سے ہے، اور انہوں نے اپنا نام ہمیں نہیں بتایا، اور وہ بتاتے ہیں کہ میری جو جاب ہے اس میں اکثر مجھے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں راولپنڈی اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ میرا ایک فرینڈ ہے جو آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے، اس کا وہاں پر ایک فلیٹ تھا۔ وہ میرا بہت گہرا فرینڈ تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اسی کے شہر میں آیا ہوا ہوں تو اس نے مجھ سے ضد کی کہ میں اس کے فلیٹ میں ٹھہروں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں جب اپنے کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں تو ہوٹل میں رینٹ پر کمرہ لیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے ضد کی، نے ایک بندے کے ذریعے اس فلیٹ کی صفائی کروائی۔ اس بندے سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس سے چابی لی اور اپنا وہاں پر سامان رکھا، اور صبح ناشتہ کر کے اپنے کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ سارا دن کام وام کرنے کے بعد جب میں شام کو تھکا ہارا فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو جاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن پھر میں اپنے کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ 4 منزلہ فلیٹ تھا، اور ہر فلیٹ کے زینے پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید وہ بلڈنگ خالی تھی۔ اس پوری بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پہ ایک انکل تھے اور 3rd فلور پر میں تھا۔ تقریباً پوری بلڈنگ خالی تھی۔ کافی پرانی کنسٹرکشن کا فلیٹ تھا۔ میں اپنے کام میں اتنا بیزی تھا کہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ جب دوسری رات میں اپنے بستر پر فریش ہو کر لیٹا، مجھے بستر پر لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے دروازہ کسی نے نوک کیا۔ باہر دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جی فرمائیے۔ کہنے لگی کہ میں اوپر والے فلور سے آئی ہوں اور ہمارے زینے کا بلب نہیں جل رہا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلیٹ میں کتنا سناٹا، اندھیرا اور خاموشی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ اوپر فلور پر آ کر زینے کے اوپر بلب لگا دیں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ چلے میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ میں اس کے جانے کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ جائے تو تھوڑی دیر بعد میں اوپر جا کر دیکھ لوں گا۔ شاید وہ اپنے ساتھ مجھے لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلیں آپ اوپر چڑھیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کے اوپر جانے لگی اور پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے دروازے کو لاک کیا اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب میں اس کے اوپر فلور پہ گیا، یہ 4تھا فلور تھا۔ جب میں اوپر آیا تو مجھے کافی وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ وہاں بہت زیادہ گھنا اندھیرا تھا۔ میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنے فلیٹ کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی اور زینے کی چھت کے اوپر دیکھا تو اچھا خاصا فاصلہ تھا، میرا ہاتھ بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی اور کہا کہ بات سنیں، اس بلب کو لگانے کے لیے مجھے کوئی اسٹول یا سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ میں اس کے دروازے کے باہر ہی کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں آپ کو سیڑھی مل جائے گی، آپ اندر آ جائیں۔ میں نے جب اس کے فلیٹ کے کمرے کے اندر قدم رکھا تو مجھے بہت وحشت سی ہونے لگی۔ انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر ہلکی سی وارم لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ سیڑھی کہاں رکھی ہوئی ہے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک کونے کی طرف اشارہ کرا۔ میں نے جب ٹارچ مار کر دیکھا تو ایک اسٹور نما ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں وہ سیڑھی اٹھا کر واپس فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بلب لیا اور اس کو فٹ کر دیا اور کہا کہ اب اس لائٹ کو آپ آن کر دیں۔ اس نے لائٹ کا بٹن آن کیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس لائٹ میں تو بہت ہلکی روشنی جل رہی تھی، جیسے کوئی زیرو کا بلب جل رہا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لائٹ خراب ہے تو اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے وہ سیڑھی اٹھائی اور دوبارہ اس کے فلیٹ کے اندر داخل ہو کر اسٹور روم نما کمرے میں لے جا کر رکھ دی۔ واپس سیڑھیوں اتر کر نیچے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔
میں جب اس کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا، اس کے فلیٹ کے اندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ اس کو مہینوں سے کسی نے صاف نہیں کیا ہو۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، یا شاید وہ اس میں رہنے کی عادی تھی۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور کاٹ کباڑ بھی تھا۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ تیسرے دن صبح پھر میں اپنے کام پر نکل گیا، اور جب کام وام سے فارغ ہونے کے بعد جب میں رات کو اپنے بستر پر آ کر لیٹا تو تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے دروازہ بجنے لگا۔ میں نے پھر آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، تو پھر وہی لڑکی کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے یہ بات کہنے لگی کہ ایک بار پھر میں آپ سے معذرت چاہ رہی ہوں، آپ اوپر آ جائیں، ہمارے دروازے کے زینے کا بلب ٹھیک کر دیں۔ مجھے اس سے الجھن سی آنے لگی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے کہا کہ اچھا چلیں آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ نہیں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے پھر دروازہ لاک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا ٹارچ آن کرنے کے لیے، تو ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس کی حرکت عجیب سی لگی، جیسے اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ میں موبائل کی ٹارچ آن کرنے والا ہوں۔ وہ مجھ سے کافی آگے آگے چلنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب میں نے زینے کی طرف دیکھا تو بلب لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ اس کا سوئچ آن کریں، میں دیکھتا ہوں اس میں کیا خرابی ہے۔ اس نے سوئچ آن کیا مگر وہ نہیں چلا۔ میں اندر داخل ہوا، میں نے سوئچ آن آف کر کے دیکھا مگر وہ نہیں چلا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بلب شاید پہلے سے ہی خراب تھا، اسی لیے اس کی بہت ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ چلیں چھوڑیں، ایک کام کریں، آپ ایسا کریں وہ سیڑھی اٹھا کر لائیں، وہاں پر ایک بلب رکھا ہوا ہے، وہ والا بلب لگا دیں۔ میں کمرے کے اندر گیا اور شیلف کے اوپر میں نے ٹارچ ماری تو مجھے وہ بلب مل گیا۔ بلب اور سیڑھی اٹھا کر میں باہر آ گیا۔ میں پھر سے ایک بار وہ بلب اتار رہا تھا اور دوسرا بلب لگانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو آن کرنے کو کہا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ لاؤنج کے اندر داخل ہوا اور سوئچ آن آف کرنے لگا تو وہ بلب بھی نہیں جلا۔ میں نے اسے کہا کہ معذرت کے ساتھ یہ والا بلب بھی آپ کا خراب ہے۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، مجھے وہاں پہ بہت وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے وہ سیڑھی اٹھائی اور لاؤنج کے اندر رکھ دی۔ جیسے ہی میں جانے کے لیے موڑا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کرنے آ رہی ہے۔ اس کے فلیٹ سے باہر نکل کر زینے کے پاس آ گیا اور سیڑھیاں اترنے کے لیے جیسے ہی جانے لگا اس نے پیچھے سے آواز دی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ٹارچ میں نے اس کے اوپر ماری تو اچانک ہی میری نظر اس کے پیروں کے اوپر پڑی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری حلق میں آواز دب گئی اور اس کو پتہ چل گیا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے بھاگنے لگا، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ کر آنے لگی۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میں نیچے جا رہا تھا اور وہ ہنستی ہوئی کہکے لگاتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے تیز آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں مجھ پر ہنس رہی تھی، میرا پیچھا کر رہی تھی، اور جس وقت میں درود شریف پڑھ رہا تھا وہ اس وقت بھی میرے پیچھے آ رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس کی ہنسی مجھ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آخری بار جو میں نے اس کی چیخ سنی تھی تو وہ ایسے ہنس رہی تھی یا پتہ نہیں رو رہی تھی، جیسے ہم کسی بلی کو مارنے کے لیے بھگاتے ہیں تو عجیب ہی آواز میں ایک الگ ہی ریئیکشن اس کا ہوتا ہے۔ ساری رات میں نے باہر ایک ہوٹل میں گزاری اور ساری رات میں اس خوف سے کپ کپاتا رہا، اور صبح ہوتے کے ساتھ ہی میں نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں نے اپنے دوست کو کال ملائی اور اس کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوست نے ہمیشہ کے لیے اپنے فلیٹ کو تالا لگا دیا۔
जब मैं वहाँ से जा रहा था तो ग्राउंड फ्लोर पे उसी फ्लैट में एक अंकल रहते थे। उनका अपना ज़ाती फ्लैट था। वो अंकल कहने लगे कि तुम यहाँ पर 3 दिन से रह रहे हो और मुझे पता भी नहीं चला। वो काफ़ी ज़ईफ़ बुज़ुर्ग थे। वो कहने लगे कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ हादसे में मेरे बीवी बच्चे मर गए और अब मैं यहाँ रहता हूँ और पेंशन से मेरा गुजारा होता है। उन्होंने बताया कि ये चुड़ैल काफ़ी सालों से यहाँ पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा कि फिर आप यहाँ पर कैसे रह लेते हैं? तो वो कहने लगे कि मैं सारा दिन सारी रात अल्लाह की इबादत करता हूँ और मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उसकी कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई और मैं भी मगरिब के बाद अपने घर से नहीं निकलता। अंकल ने मुझे एक वाक़या बताया कि काफ़ी सालों पहले किसी ने 3rd फ्लोर पर ये फ्लैट किराए पर लिया। उस वक्त सख्त सर्दियों के दिन थे। उस लड़के ने मुझे बताया कि उसी रात मैं अपने रूम में सो रहा था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की सामने खड़ी हुई थी जो बहुत ही हसीन थी। वो कहने लगी कि मेरी माँ बहुत बीमार है और हम माँ बेटी अकेले ही रहते हैं। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी हैं और दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो कहने लगी कि दवाइयाँ लेने के लिए क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मैंने उससे कहा कि आप रहने दीजिए, आप मुझे दवाइयों का पेपर दे दें, मैं देखकर खुद ले आऊँगा। तो वो कहने लगी कि नहीं। मैंने उससे कहा कि आप घर में ही रहें, मैं आपको दवाइयाँ लाकर दे देता हूँ। तो वो ज़िद करने लगी, कहने लगी कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी। जब तक मैं खुद दवाइयाँ नहीं ले लूँगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चले गए। वो मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गई और मैं उसे गाड़ी में बिठा कर ले गया। काफ़ी देर हम इधर उधर घूमते रहे। बहुत रोड पर सन्नाटा हो रहा था। ठंड भी बहुत थी। सर्दियों के दिन थे, काफ़ी अंधेरा था। कहीं भी कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद एक सुनसान एरिया में एक हॉस्पिटल नज़र आया। वहाँ की फार्मेसी में मैं जब अंदर गया और कहा कि इनको कुछ दवाइयाँ चाहिए, इनकी अम्मी सख्त बीमार है, प्लीज़ आप जल्दी से ये दवाइयाँ दे दें, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। और गाड़ी से उतरकर वो मेरे साथ ही थी। वो कहने लगा कि आप किस खातून की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पीछे की तरफ इशारा किया। वो कहने लगा कोई भी नहीं आपके पीछे तो। और जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो लड़की कहाँ गई? वो आदमी भी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा। मैं भागता हुआ जब बाहर निकला और आगे पीछे हर जगह देख लिया। मैं समझा कि शायद कहीं वो गाड़ी में जाकर तो नहीं बैठ गई। मैंने गाड़ी में हर जगह तलाश किया मगर वो मुझे नहीं नज़र आई। इस वाक़े के बाद उस लड़के ने इस फ्लैट पर कदम नहीं रखा। दोस्तों, यह था वाक़या जो हमारे लिसनर ने हमें सेंड किया। आप भी अपने वाक़यात हमें ऐसे ही शेयर करते रहिएगा। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन, मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल करते रहिएगा। दुआओं में मुझे याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।